مفتی صاحب، آنے والے بدھوار کے دن جو مویشی اسپتال میں ایک بڑا پروگرام مدرسے کی جانب سے ہونے والا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے کوشش چل رہی تھی کہ مدرسے کے لیے اپنی کسی زمین کا انتظام ہو جائے، لہٰذا مسلسل کوششوں کے بعد رمضان سے پہلے ایک زمین کا انتخاب ہوا اور اس زمین کو فائنل کیا گیا۔ اب اس زمین کی جو ہے فائنل ہوا اس کو لینے کا، اور اس کا جو مسئلہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اسی نسبت پر قاری احمد علی صاحب کو جو ہے مدعو کیا جا رہا ہے۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے زمین کا مسئلہ کلیئر ہو جاتا، فائنل ہو جاتی، تو سالانہ جلسہ اور یہ جلسہ دونوں ایک ساتھ ہی کیا جاتا، لیکن اس وقت تک زمین فائنل نہیں ہوئی تھی اور قاری صاحب بھی اس وقت مشغول تھے، جس کی وجہ سے ان کی تاریخ نہیں مل سکی، تو لہٰذا سالانہ جلسہ الگ رمضان سے پہلے کرنا پڑ گیا۔ اور پھر اب زمین فائنل ہو گئی ہے تو اس کی نسبت پر قاری صاحب کو جو ہے مدعو کیا گیا، دعوت دی گئی، اور الحمدللہ قاری صاحب رمضان کے عمرہ کے سفر سے آنے کے بعد قاری صاحب نے جو ہے ہمیں اپنی یہ 24 مئی کی تاریخ دی۔ اسی نسبت پر جو ہے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ زمین کے تعلق سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کتنی زمین لی ہے، کیا اماؤنٹ کی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ اب ابھی مطلب کیا اماؤنٹ آپ لوگوں نے اس کا پے کر دیا ہے، کتنا بچا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ زمین 1.5 ایکڑ زمین ہے۔ یہ اجنی گاؤں پیٹرول پمپ جو ہے اس کے تھوڑا سا آگے انور بھائی ٹائلز والے کا گوڈاؤن تھا، اس کے بالکل پیچھے میں 1.5 ایکڑ زمین ہے، وہ لی گئی ہے۔ لہٰذا اس کا جو سودا ہوا وہ 68 لاکھ روپیہ 6 مہینے میں ادا کرنے کے اعتبار سے ہوا ہے، جس میں سے وہ ایگریمنٹ کے وقت جو ہے اس کو 20 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے، 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ وصولی ہوئی ہے، اور 15 لاکھ روپے کا قرض لے کر اس کو 20 لاکھ روپے ایگریمنٹ دیا گیا ہے۔ اور رمضان سے پہلے چونکہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ابھی 2 مہینہ گزر چکا ہے، مزید صرف 4 مہینے کی قلیل مدت باقی ہے۔ اس قلیل مدت میں تقریباً جو ہے بقیہ رقم جو باقی ہے وہ ادا کرنا ہے۔ قاری احمد علی صاحب جو آنے والے ہیں، اتنی بڑی شخصیت جو آ رہی ہے کامٹی میں، کیا بیان کے تعلق سے بتانا چاہیں گی کہ کب شروع ہونے والا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں؟ عام طور پر ہمارے ہاں معمول جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پروگرام یا علماء کرام کے بیانات شروع ہوتے ہیں، لیکن قاری صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہمارے لیے آئی ہے کہ ہم صرف 10 بجے تک ہی بیان کریں گے، چاہے آپ 9 بجے سے ہم کو کروا لو یا 8 بجے سے ہم کو کروا لو۔ جب قاری صاحب کی ہدایت آئی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 8 بجے سے قاری صاحب کا بیان انشاءاللہ شروع کر دیں گے، اور 10 بجے تک تو انشاءاللہ قاری صاحب کریں گے۔ اگر ضرورت پڑ گئی تو انشاءاللہ حضرت سے درخواست کر کے جو ہے آگے بھی وقت کو لیا جائے گا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے چونکہ مہمان ہیں، ملک کی ایک بڑی شخصیت ہے، جب تک ان سے متعلق عوام کا ایک مجمع کثیر جمع نہ ہو جائے تب تک ان کو بیٹھانا گویا ان کی شان کے خلاف ہوگا، لہٰذا مجبوراً ہمیں ان کے اوقات کو 8 بجے سے تاخیر کرنا پڑ سکتا ہے، اس صورت میں جب کہ عوام الناس کی کثیر تعداد 8 بجے سے پہلے نہ پہنچے۔ اور اگر عوام الناس جو ہے 8 بجے سے پہلے جلسہ گاہ میں تشریف لے آتی ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور حضرت قاری صاحب کو 8 بجے جو ہے بیان کے لیے بیٹھا دیں گے۔ ابھی ہم لوگ جہاں موجود ہے، جہاں پر مدرسہ چل رہا ہے، یہ کس کی جگہ ہے؟ کہ یہ مدرسے کی ذاتی جگہ ہے یا کسی اور کی ہے؟ یہ جگہ حاجی حسن علی صاحب ان کی جگہ ہے، اور جس وقت ہم نے ان سے لیا تھا یعنی مدرسے کی بنیاد رکھ رہے تھے، ابتدا ہو رہی تھی، اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مدرسہ جو یہ مکان جو ہے مجھے اپنے بھائی کے بچے کو جو ہے بطور میراث کے ان کے حصے میں دینا ہے،
پہلے ان سے ہم نے 1 سال کے لیے وقت لیا، پھر لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہو گیا جس میں ہمارا انتظام نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے جو ہے تاخیر ہوتی چلی گئی، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارے بولنے پر اپنا اوقات کو بڑھاتے رہے۔ لیکن اب ہمارا رمضان تک کے جو ہے یہاں وقت تھا، اب ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم یہ جگہ جو ہے مدرسے کو منتقل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مدرسہ جو ہے یہ جلسے کے بعد انشاءاللہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا۔ ہاں، ہم سارے عوام الناس سے درخواست کرتے ہیں کہ کئی سال کی محنتوں کے بعد، حالانکہ اس سے پہلے ناگپور میں بھی قاری صاحب 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، ہمارے بھی چونکہ ہمارے استاذ ہیں، ہم نے ان سے الحمدللہ جو ہے ریاض الصالحین کے آدھے سال تک اسباق ان کے پاس پڑھے ہیں، لہٰذا ہم بھی کافی محنتیں کیے کہ آ جائے، لیکن کسی وجہ سے ہر وقت جو ہے رکنا آنا منتقل ہوتے جا رہا تھا۔ ابھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ جو ہے ہمارے درمیان بہت جلد تشریف لانے والے ہیں، لہٰذا سارے شہر کے جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں ان دونوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اس عظیم اور بڑی شخصیت کے استقبال کے لیے اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہم وقت سے پہلے جو ہے وہاں پر حاضر رہیں، تاکہ ہم شروع سے لے کر آخر تک حضرت والا کے پورے بیان کو سن سکیں۔